کر کے نہ رکھ نہ کر حجاب، مسلم کے گرنے کا راز یہی ہے، قرآن سے دوری جواز یہی ہے، لکھو پڑھو اور سب کو بتاؤ، دین کی بات تم آگے بڑھاؤ۔ استاد گرامی قاری عبدالباسط المنشاوی حافظہ اللہ تعالی تلاوت کلام رب جلیل پیش فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے ایک اور نامور استاد، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ایسی شخصیت جو ہمہ جہت شخصیت ہے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے عظیم مجاہد، مسند تدریس کے عظیم مدرس، تفسیر کے باب میں نامور مفسر، حدیث کے ضمن میں بہت بڑے محدث، خطابت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ مناظرے کے میدان کے عظیم شاہسوار، فتوے کے میدان میں ترجمان کتاب و سنت اور مسلک محدثین، میری مراد استاذ العلماء حافظ القرآن والبخاری، مفتی جماعت جناب محترم مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی، آپ احباب سے گزارش ہے دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ دینی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام کی مجلس میں دین سیکھنے والے خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہمیں کوئی واعظ نصیحت دین کی باتیں سمجھا رہے ہوتے تھے، ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ احباب تو توجہ سے سن رہے ہیں، کچھ کی توجہ کامل نہیں ہے۔ آپ قرآن حدیث کی باتوں کو جتنا توجہ کے ساتھ سنیں گے، رب کائنات آپ کی باتوں کو اتنا ہی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بلکہ امام ابن القیم الجوزیہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس انسان کو قرآن سننے کا دنیا کے اندر جتنا زیادہ شوق اور ذوق ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی، بندہ حیران ہو کے کہے گا دنیا میں میں نے بڑے بڑے قراء سے تلاوتیں سنی تھیں، مصری قراء کے لہجوں کو سنا، آئمہ حرمین کی تلاوتوں کو سنا، اس جیسی آواز تو آج سے پہلے میں سن ہی نہیں سکا۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ رب العزت جواب دیں گے، میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے میرا کلام تو توجہ کے ساتھ سنا کرتا تھا، تیرے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے میں کائنات کا پروردگار خود تجھے قرآن کی تلاوت سنا رہا۔ تو آپ نے بھی آج اس مجلس میں اتنی کامل توجہی کرنی ہے، دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے ایک ایک موتی کو ہم نے اپنے قلوب و اذہان کے اندر بٹھا کے لے کے جانا ہے، بقیہ زندگی میں ان باتوں پر عمل کر کے ان کو نشر کر کے ذخیرہ آخرت بنانا ہے۔ بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں جناب محترم استاد گرامی مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی۔ یہ جن ساتھیوں نے موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ موبائل اپنی جیبوں میں ڈال لیں۔ عبدالرزاق احسن بھائی نامور سی ڈی سینٹر والے، جن کا ریکارڈنگ میں ویڈیوگرافی میں ایک بڑا اونچا نام ہے، ان کا کیمرہ لگا ہوا ہے، لنک آپ سب احباب کو مل جائے گا۔ آج اگر آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ بیانات کو سنیں، ویڈیو بنی بنائی بہترین صاف حالت میں انشاءاللہ آپ سب احباب کو مل جائے گی۔ خطاب فرماتے ہیں استاد گرامی مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قاری صاحب نے
محبت میں کچھ الفاظ بلکہ اکثر الفاظ غلو کے طور پر کہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت اور سینوں کی بیماری کی شفا آ چکی ہے۔ قرآن کی صورت میں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اس قرآن کا نزول اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوا ہے، اس لیے ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کے نزول پر خوش ہو جائیں، اور یہ قرآن ان کے پاس جمع شدہ تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ آج کی یہ محفل اور مجلس عظمت قرآن کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، اور ہمارے طلبہ بیٹوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ طلبہ، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، انتظامیہ۔ اللہ تعالی ان طلباء کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا، انتظامیہ کا انتظام کرنا قبول فرمائے اور سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم کتاب ہے۔ روئے زمین پر صرف ایک کتاب ایسی موجود ہے جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے، قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس کے آغاز سے اختتام تک ایک لفظ اور ایک حرف بھی بدلا ہوا نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں
کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے، قسم اٹھائی جا سکے کہ اس کا ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے۔ نہ تورات کے بارے میں، نہ انجیل کے بارے میں، نہ زبور کے بارے میں، اور نہ کسی اور کتاب کے بارے میں۔ یہ گارنٹی صرف اور صرف اس کتاب کے بارے میں ہے جس کے متعلق مولا کائنات نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ غور کریں، جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی ان کے آغاز میں یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں چھوڑی، لیکن اگر پھر بھی کسی کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں اطلاع کریں، ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کو درست کریں گے۔ کوئی بھی کتاب ہو، اس کے آغاز میں یہ بات لکھی ہوتی ہے، اور پھر بسا اوقات یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کے ساتھ کلی طور پر اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ قرآن جب نازل ہوا، اس کا آغاز اور ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ارے غلطی تلاش کرنا، غلطی بتانا، غلطی کو درست کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے آغاز میں ہی وہ رب یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا مل جائے اس میں کوئی غلطی تلاش کر سکتی نہیں۔ لا ریب فیہ، غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں کسی بات کے بارے میں شک بھی موجود نہیں، شک بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ آج ایک اچھا شاعر اشعار پڑھتا ہے، پھر اس کے اشعار دنیا کے کناروں تک جاتے ہیں، دنیا پڑھتی ہے، لوگ سنتے ہیں، جھومتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کا کلام ہے۔ آج دنیا کہتی ہے علامہ اقبال کا کلام، فلاں کا کلام ہے، فلاں کا کلام۔ یہ تو سارے انسانوں کے کلام، لیکن یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ میرے اللہ کا۔ اس کو تصور میں جائیں اور سوچیں، آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال تقریباً پہلے ایک وقت تھا کہ یہ کلام پڑھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، حیدر کرار رضی اللہ عنہ تھے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تھے، استاد پیغمبر علیہ السلام تھے، اور شاگرد صحابہ تھے۔ اور اس سے پہلے ایک وقت یہ بھی تھا کہ آسمان سے 600 پروں والے فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آ کر میرے آقا کو قرآن سنا رہے ہوتے، اور میرے آقا سن کر یاد کر رہے ہوتے۔ اور اس سے پہلے ایک وقت وہ تھا جب انہی قرآن کے الفاظ، انہی حروف کو، انہی صورتوں کو آج میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری آنکھیں گناہ کریں، ہماری زبانیں گناہ کریں، ہمارے ہاتھ گناہ کریں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہو، لیکن یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اگر تیری اور میری زبان پر وہ کلمات جاری ہو جائے جو آسمانوں کے رب پڑھ رہے تھے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک وقت تھا انہی کلمات کو میرے رب پڑھ رہے تھے اور فرشتے سن رہے تھے، اور انہی کلمات کو ایک وقت
وقت تھا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور میرے آقا سن رہے تھے، اور ایک وقت تھا پورے نبیوں کے سردار میرے آقا پڑھ رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، کاش کہ ہماری زبانوں پر وہ کلمات جاری ہو جائے جو میرے رب نے پڑھے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھے، صحابہ نے پڑھے۔ آج دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا کلام الہی ہونا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے، اور اس کا نام صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن خوشبو ہے، اور ایمان مٹھاس اور لذت ہے۔ کہتے ہیں نا ایمان کی لذت محسوس ہوئی، نیکی کر کے لذت محسوس ہوئی، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے 4 حصوں میں یہ مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، مومن ہوا تو کیا آئی؟ مٹھاس، ایمان۔ قرآن پڑھے گا تو کیا آئے گی؟ خوشبو۔ فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے اور مالٹے کی طرح ہے، طعمھا طیب وریحھا طیب، ذائقہ بھی بڑا اعلیٰ اور خوشبو بھی بڑی نرالی۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کر مالٹے کھا کر اٹھ کر بھی چلے جائیں، آدھے گھنٹے بعد بھی کوئی آئے گا تو وہاں اس کو محسوس ہوگا کہ یہاں یہ پھل کھایا گیا۔ کیا آئے گی؟ خوشبو۔ کھانے والے کو کیا محسوس ہوگی؟ لذت، مٹھاس۔ فرمایا ایماندار بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال سنترے کی ہے جس کا ذائقہ بھی بڑا اعلیٰ، خوشبو بھی بڑی نرالا۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، بہت سارے ایسے ہمارے نمازی ہوتے ہیں، قاری صاحب جی میں پڑھیا ہی نہیں، تسبیح بڑی پھیرتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن حالانکہ یہ بڑی کوتاہی ہے، نہیں پڑھنا آتا، نورانی قاعدہ لے کر بیٹھتے۔ یقین جانو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ایک بزرگ نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جائے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے رب کا قرآن سکھا دو، آسمان والا رب دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ اوہ اللہ بے بندو، پیغمبر علیہ السلام کے پاس جتنے صحابی مسلمان ہو رہے تھے سارے بچے ہی مسلمان ہو رہے تھے؟ نہیں، اکثریت وہ تھی جو 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، 30 سال کے نوجوان اور بوڑھے ہو رہے تھے، بچے تو بہت کم مسلمان ہو رہے تھے۔ تو سارے قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام پڑھاتے، وہ صحابہ پڑھتے۔ اور حدیث ہے آپ نے فرمایا جو فر پڑھتا ہے صحیح سے ہی پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10۔ والذی یتتع، جو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو پڑھتا ہے اڑ کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے فرشتوں رک جاؤ۔ حدیث ہے بخاری کی، تمہیں میں نے سمجھایا تھا ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں، لیکن اس کے لیے ایک ایک حرف کی 20 نیکیاں دو۔ کیوں؟ یہ میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے، میں رب اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو ایک ایک حرف کی 20 نیکیاں عطا کروں۔ پڑھنا تمہارا کام ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی مثال کتمرہ، کھجور کی مثال، طعمھا طیب ولا ریح لہا، کھجور میں مٹھاس تو بہت ہے لیکن کبھی کھجور کی خوشبو آئی؟ آدھا کلو بھی کھا جاؤ، ایک من بھی کسی جگہ پر رکھ دو، کبھی کسی کو اس کی خوشبو آئی؟ ذائقہ تو میٹھا ہے، ایمان تو ہے، لیکن خوشبو سے خالی۔ اور وہ منافق ایمان نہیں، مٹھاس نہیں، لیکن قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو اس سے بھی آ جاتی ہے۔
فرمایا وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے جس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے لیکن سونگھنے میں خوشبو تب بھی آ جاتی ہے. اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، نہ مٹھاس ہے اور نہ خوشبو ہے، فرمایا اس کی مثال کل حنظلہ تمے کی مثال ہے، کھاؤ گے تو کڑوا، سونگو گے تو خوشبو نہیں. قرآن ایک خوشبو ہے، جو پڑھتا ہے اس کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہے، جو عمل کرتا ہے اس کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہے. ایمان ایک مٹھاس ہے، جتنا ایمان اعلیٰ اتنی لذت اعلیٰ، جتنا ایمان اعلیٰ اتنی نماز کی مٹھاس اعلیٰ، جتنا ایمان اعلیٰ اتنی قرآن کی قرات کی لطف اور مزہ اس کا اعلیٰ. اور جب قرآن پڑھے گا اتنی ہی اس سے اعلیٰ خوشبو آتی چلی جائے. قرآن ایک خوشبو ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، ایک امام ہے امام نافع رحمہ اللہ، جامع اموی سب سے بڑی مسجد اس وقت جو بنو امیہ نے تعمیر کروائی وہ جامع اموی تھی، دمشق، بہت بڑی مسجد. اس کے امام تھے وہ، اور وہ کہتے ہیں ان سے شاگردوں نے پوچھا استاد صاحب جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے سانسوں کے ساتھ جو ہوا نکلتی ہے اس کے ساتھ خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. کچھ کھایا ہو، کچھ پیا ہو، کچھ چبایا ہو تو سمجھ آتی ہے، الائچی چبائی ہو تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، کچھ کھایا ہو تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. لیکن آپ سوئے اٹھیں تب بھی، نماز پڑھا کے ہٹیں تب بھی، جب بھی بات کرتے ہیں تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب مجھے 50 سال گزر گئے تو ایک رات حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور میرے آقا نے میرے اس قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے خوشی کے ساتھ میرے ان 2 ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کے مجھے بوسہ دیا. اس وقت سے لے کر آج تک میرے ہونٹوں سے خوشبو کبھی ختم نہیں. قرآن کی وجہ سے خوشبوئیں ملتی، قرآن کی وجہ سے دنیا، قبر، حشر، آخرت میں انسان کو عزتیں ملتی. جگہ 4 ہیں. آج تم زمین کے اوپر ہو، کل کہاں ہوں گے؟ پرسوں پھر وہاں سے نکلو گے تو کہاں جاؤ گے؟ میدانے. اور چوتھی جگہ اللہ ہم سب کو لے جائے جنت میں. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ دنیا کے اوپر، زمین کے نیچے، میدان معاشر، آگے 2 راستے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. اس کے علاوہ کوئی 5ویں جگہ نہیں ہے. اور یقین جانیے روئے زمین کی تمام ڈگریاں، ہر ڈگری، پوری دنیا کی ہر تعلیم اور پڑھائی ایک طرف رکھ لے، کوئی دنیا دار بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری پڑھائی ہوئی تعلیم اور ہماری ڈگری ان 4 جگہوں پر تیرے کام آئے. کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی پروفیسر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی انجینئر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری یہ تعلیم، ہمارا یہ ہنر، ہمارا یہ فن، ہماری یہ چیز تمہیں زمین پر بھی فائدہ دے گی، زمین کے نیچے بھی فائدہ دے گی، قبر سے اٹھو گے میدان محشر میں فائدہ دے گی، سامنے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گئے تو وہاں بھی فائدہ دے گی. یہ صرف اور صرف ایک کتاب کے بارے میں ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. صرف ایک کتاب، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ. اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تمہاری سوچ کے زاویے الگ، تمہاری سوچ کے طریقے الگ. ہاں جب بچہ ذہین ہو، ماں باپ بچپن میں کہتے ہیں ہم تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. بچہ سمجھدار، عقل مند، دانا ہو، فوراً سے سوچتے ہیں ہم تو اس کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، چاہے قرضہ اٹھانا پڑے، ہمیں چاہے علاقہ چھوڑ کر شہر میں جانا پڑے، ہم اپنے
بچے کی تعلیم اور اس کے مستقبل کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ساری زندگی کی تگودو اس پر لگا دیں گے تاکہ اس کی دنیا اور اس کی زندگی سنور جائے۔ مان لیا کہ تم نے اس کی سنوار لی، مان لیا تم نے سنوار لی اور وہ تیرا بڑا تابعدار بیٹا نکلا، لیکن بتا اس کا فائدہ کب تک رہے گا؟ جب تک آپ زمین کے اوپر ہو۔ زمین کے نیچے گئے تو فائدہ ختم۔ دنیا کی کوئی ڈگری زمین کے نیچے جا کر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ فائدہ صرف تمہیں ایک ہی کتاب دے گی۔ دنیا میں، دنیا کے نیچے آپ دیکھتے ہیں یہی مسجد ہو، یہاں کے قاری صاحب ہوں، اپنی چھٹی لے کر گھر میں چلے گئے عید کے موقع پر یا ویسے، باقی سارے افراد موجود ہیں، ڈاکٹر بھی یہاں موجود ہو، انجینئر بھی موجود ہو، چودھری صاحب بھی، حاجی صاحب بھی، جو یہاں کا سارا انتظام کرتے ہیں وہ بھی ہو، جس نے جگہ لے کر دی وہ بھی ہو، جو مہینہ 2-3 لاکھ روپے دیتا ہے وہ بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یار کون پڑھائے گا؟ ابھی ایک آدمی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، پیچھے ایک کون آ گیا؟ حافظ آ گیا، ٹھہر جاؤ، سارے ٹھہر جاؤ۔ سارے کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے، حافظ صاحب آگئے، چلو وضو کر رہے آ رہے ہیں۔ اب اس کو کوئی نہیں کہتا یار اس کا لباس تو مجھ سے ہلکا ہے، یار اس کی جوتی تو مجھ سے ہلکی ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے تو ہم سے نیچے ہے، اور اس کا والد تو میری دکان پہ ملازمت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم نہیں، دنیا کے سارے وڈیرے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور آگے کون آئے گا؟ جس کو قرآن کا علم ہے، آگے آئے گا، مصلی پہ کھڑا ہوگا، آسمان سے پیغمبر کے ذریعے آواز آئے گی، سنو اگر تم نے اس بچے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اگر تم نے اس کے سر اٹھانے سے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو قریب ہے کہ اللہ تمہارے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے گا۔ یہ مقام کس نے دیا اسے؟ صرف قرآن نے۔ دنیا میں عزت اور مقام کے بڑے واقعے، لیکن میں آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا سے چلے گیا، قبر کے اندر 2 کیفیات، یا نیک ہے یا بد ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، احد کا میدان، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید اور 70 زخمی ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، سر پہ چوٹ لگی، جسم لہو لہان ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ان کی قبریں کھودو۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 70 قبریں کیسے کھودیں؟ سارا دن جہاد کر کے تھکے ہوئے، جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے، کسی کا ظاہری جسم زخمی ہے، کسی کا اندرونی جسم زخمی ہے، کسی کے دل پر زخم ہے اور کسی کے جسم پہ زخم ہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا تایا، 70 شہید ہو گئے۔ قبریں کیسے کھودیں؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام 70 نہیں کھودی جائیں۔ فرمایا چلو ایسے کرو کہ ایک ایک کو ذرا کھلا کھلا کر کے گہرا گہرا کر دو، ہم 2-2 3-3 4-4 کو ایک قبر میں ایک ہی کفن میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ اب یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تو یہ معمولی نہیں۔ قرآن مجید سورت آل عمران میں ان کا تذکرہ ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین فرحین بما آتاہم اللہ من فضل۔ وہ جنتوں میں پہنچ گئے، سارے سبز پرندوں کی شکل میں اللہ نے ان کو پرندے بنایا، سارا دن وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے آ کر قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے جنتی تھے۔ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان مسجد میں بیٹھے، کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤں، ابو فوت ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، 7 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، کروں تو کیا کروں؟ ابو کا قرضہ اتاروں یا 7 بہنوں کے نکاح اور شادیاں کروں یا اپنے کاروبار کی طرف توجہ کروں؟ میں کیا کروں؟ میں تو اس ٹینشن کی وجہ سے بہت پریشان۔ فرمایا اب جابر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہا؟ 70 شہید ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے 70 کی روحوں کو اپنے عرش پہ بلا لیا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے نا 70,000 نور کے پردے تھے، پردے کے پیچھے رب العالمین اور پردے کے سامنے اللہ کی راستے میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کی لائن لگی. میرے رب ایک ایک سے ڈائریکٹ کلام کر رہے تھے. گفتگو آگے ہو، میرے لیے کٹ گئے ہو، میرے لیے تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، میں نے تمہیں قبول کر لیا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں گی. فرمایا جابر لیکن جب تیرے والد کی باری آئی، میرے رب نے دیکھا کہ جابر تیرے والد نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی. جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے بلایا، اس نے سارے بہانے پیچھے چھوڑ کے اپنے جان کا نذرانہ دیا. اے جابر رضی اللہ عنہ، جب تیرے ابو کی باری آئی، اللہ نے 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹا کر اپنا دیدار بھی کروا دیا، کلام بھی کر دیا. یعنی وہ اتنے عظیم افراد تھے. 70 صحابہ جو شہید ہوئے. میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں ان کو ذرا گہری ذرا قبر کھودو، 2-2 3-3 4-4 کو ایک جگہ پہ دفن کریں گے. بخاری مسلم کی روایت ہے، جب ایک قبر تیار ہوتی میرے آقا کو بتایا جاتا، آقا قبر تیار ہوئی، میرے حضور علیہ السلام آتے، صحابہ کے چہروں کو دیکھتے، اللہ کی قسم میرے آقا کوئی اور سوال نہ کرتے ان میں قریشی کون ہے، ہاشمی کون ہے، یہ سوال نہیں. ان میں مال و دولت والا کون ہے اور فقیر کون ہے، یہ سوال نہیں. ان میں سے اعلیٰ اور ادنا خاندان والا کون ہے، یہ سوال نہیں. میرے آقا صرف ایک سوال پوچھتے تھے، ایہم اکثر اخذا للقرآن. صرف یہ بتاؤ صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر تم نے کس کو دیکھا ہے جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے؟ صرف یہ بتا دو اینا جو قرآن بوتا کیڑا پڑھتا سی. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ. صحابہ دیکھتے ہیں تو یہ سارے جنتی ہیں، تو یہ سارے اللہ کے مہمان، لیکن صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک کی طرف اشارہ کرتے. آقا میں نے دیکھا اس کی زبان قرآن سے بڑی محبت لگتی تھی. میرے آقا کہتے ہیں چاروں تینوں پانچوں شہید جنتی، لیکن جو حافظ قرآن یا قرآن زیادہ پڑھتا ہے نا، اس کو ذرا اٹھا کر پہلے قبر میں اتارو. اس کی وجہ سے باقیوں پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. یہ قرآن ہے جو شہیدوں کے درمیان بھی اگر درجہ بندی ہے، جنتیوں کے درمیان بھی اگر درجہ بندی ہے، تو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن قبر میں سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قرآن بڑا پڑھتا ہوگا لیکن گناہگار بھی ہو جاتے ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھتا تھا، اس کو قبر میں جب اتارا جائے گا تو کسی گناہ کی وجہ سے میرے رب تعالیٰ اس سے ناراض ہو. تھا نیک لیکن کوئی گناہ بھی اس نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. جب وہ قبر میں جائے گا نا تو اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب آ جائے گا. دفعتہ مشیہ الی المساجد. جب پاؤں کی طرف سے عذاب اس کو چھونے لگے گا تو جن قدموں پر چل کے مسجد کے اندر گیا، وہ قدموں پر چلنے والی نیکی آ کر کھڑی ہو جائے. یا رب، دنیا اپنے قدموں سے چلے تو شراب کی جگہ پر، جوے کے اڈے میں، زنا کے اڈے میں، چوری کے اڈے میں، یا رب یہ ان قدموں پر تیرے گھر کا مہمان بنے اور ادھر سے عذاب آئے. اللہ رب العزت کہتے ہیں بتا پھر کیا کہتی ہو یہ نیکی؟ ہاں یہ میرے گھر کا مہمان تو بنا تھا، یا رب ادھر سے عذاب نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے. بندہ ایسے لیٹا ہو تو اگر پاؤں سے عذاب نہ آئے تو پھر درمیان سے کیا آئیں گے؟ ہاتھ. اللہ رب العزت کہیں گے عذاب ذرا آگے چلا جائے. اب درمیان میں ہاتھ ہوں گے تو وہ ہاتھوں کی طرف سے عذاب آنے لگے. دافعتہ الصدقہ. ان ہاتھوں سے جو کما کر اس نے غریبوں کو، فقیروں کو، مساکین کو، مساجد میں، مدارس میں، طلباء کے اوپر جو خرچ کیا ہوگا وہ صدقہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. یا رب دنیا چھینے، دنیا ظلم کرے، دنیا غصب کرے، دنیا لوٹے، وراثت کھا جائے، اور یہ تیرا بندہ ان ہاتھوں سے کمائے پسینہ آئے
تھکن ہو اور یہ کما کر چپکے سے کسی مدرسے میں دے جائے, چپکے سے کسی غریب کو دے دے, چپکے سے کسی یتیم اور مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دے, اتنا دینے والا بندہ یہاں سے عذاب. میرے رب پوچھیں گے بتا پھر کیا کہتے ہو؟ یا رب ادھر سے عذاب نہ آئے, آگے تیری مرضی. کہا جائے گا عذاب تھوڑا سا آگے ہو جائے, لیٹا ہو جب درمیان, پیچھے سے نہیں درمیان سے نہیں تو آگے کہاں سے آئے گا؟ چہرے سے. جب چہرے سے عذاب آنے لگے گا دفعتہ تلاوت القرآن. دنیا کی کوئی کتاب نہیں. یا رب مجھے دنیا کے سارے سائنس کے فارمولے آتے تھے, کوئی ضرورت نہیں. یا رب میں دنیا کا بڑا سرجن تھا, مجھے سارے سپیشلسٹ کہتے تھے, میں بڑے آپریشن کر لیتا تھا, کوئی ضرورت نہیں تیری. دفعتہ تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جائے. رب العزت پوچھیں گے ہاں یا رب دنیا زبان سے گانے گائے, قوالیاں پڑھے, ٹپے پڑھے اور اول فول بکے, اور یہ تیرا بندہ اس زبان سے تیرا کلام پڑھے, تیرا کلام پڑھے, تیرا کلام پڑھے, اور یہاں سے عذاب آئے. میرے رب کہیں گے پھر کیا کہتے ہو؟ یا رب کر دے اس کو معاف, چھوڑ دے اس کو, کر دے اس پر رحم. میرے رب اس کی سفارش قبول کر کے اس کو معاف فرما دے. یقین جانیے اگر وہاں تلاوت قرآن نہ ہوئی, کعبے کے رب کی قسم کوئی اور چیز تمہیں وہاں عذاب سے بچا نہیں سکتی. صرف ایک قرآن کی تلاوت. مجھے سارے مضمون یاد تھے, میں ساری اخباریں روزانہ پڑھتا تھا, فیس بک مجھے حفظ ہو جاتی تھی, واٹس ایپ کی ساری باتیں مجھے یاد تھی. خاموش ہو جا, تیری کوئی ضرورت نہیں. یا رب یہ تیرا قرآن پڑھتا تھا, ٹھیک ہے کیا کہتے ہو؟ یا رب کر دے معاف. جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. یہ قرآن ہے جو قبر کے نیچے بھی, قبر کے اندر بھی, مٹی کے نیچے بھی ہمیں عزت عطا کروائے گا, عذاب سے بچائے گا. اور جب اٹھیں گے میدان محشر میں پہنچیں گے, اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما. عام طور پر کتنا بندہ ہوتا ہے؟ 25-30 لاکھ بندہ, جو ایک مرتبہ گم ہو جائے دوبارہ بندہ جلدی لبدا, کئی دن بھی لگ جاتے ہیں, ملتا ہی نہیں بندہ. میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کیا لاکھوں کی تعداد میں؟ کروڑوں کی تعداد میں؟ اربوں کی تعداد. اربوں تو انسانیت اب ہے, اربوں کی تعداد, عرب ہائی انسانیت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت ایک میدان میں جمع. صرف انسان نہیں, سارے جن بھی وہاں جمع. صرف جن نہیں, سارے فرشتے وہاں جمع, سارے پرندے وہاں جمع, سارے درندے وہاں جمع, سارے حیوان وہاں جمع, ساری مخلوقات اس میدان محشر میں جمع ہوں گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, آسمان بدل جائے گا, زمین بدل جائے گی. پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں, جسم ڈھانپنے کے لیے, تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا اور لباس نہیں. بغیر لباس کے, بغیر جوتے کے, بغیر سر کے اوپر کوئی کپڑے کے, ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی. جب سارے جمع ہوں گے شدت کی گرمی ہوگی, انتہا درجے کا حبس ہوگا, ہوا کا کوئی جھونکا نہیں, اور سورج کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا. انسانیت اس گرمی کی شدت کی وجہ سے سر چکرائیں گے اور زمین کی طرف مدہوش ہو کر گریں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے. اس دن ماؤں کے حمل گر جائیں گی, مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی, دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی, اور مدہوش ہو کر دنیا گر رہی ہوگی. تم سمجھو گے کہ نشہ ہے, یہ نشہ نہیں, یہ تیرے رب کے عذاب کی سختی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ایسی کیفیت ہوگی.
اور حدیث صحیح بخاری میں ہر ایک کا پسینہ اپنے نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے ہوگا. جتنی برائیاں اتنا زیادہ پسینہ. کسی کا ٹخنے، کسی کا گھٹنے، کسی کا ناف، کسی کا سینے، اور کوئی پورا ہی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور ایک انسان ہوگا، یا رب ہمیں ان میں شامل فرما. وہاں ایک انسان ہوگا میدان محشر میں، ابھی کھڑا ہوگا تو بادل کا ایک ٹکڑا اترے گا، دوسرے بادلوں سے ہٹے گا، اور ایک انسان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. اب میں یہاں ایسے بھی اشارہ کروں نا، اس کو بلاؤ تو سمجھ کہ کس کو کہہ رہے ہیں. اینو تو عرب ہا انسانیت ہو اور اس میں کسی کو تلاش کرنا ہو، اور ایک آدمی پہ فکس آ کے اس بادل کا ٹھہرنا، اس بادل کو کون سمجھائے گا؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی تلاش کروا سکتا؟ وہ انسان کھڑا ہوگا تو بادل کا ٹکڑا آ کے اس کے سر پہ سایہ کر دے گا، اور اس کو لذت محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس ہوگی. اور اگر بادل آئیں گے تو پرندوں کا ایک پورا جھنڈ آ کر مزید ان کے اوپر سایہ کر دے گا. اس کا اندازہ تم جو پرانے ہیں نا، سائیکل چلائی ہو تم نے 1 گھنٹہ شدت کی گرمی میں، اور آگے جا کر تمہیں کوئی سایہ اور ٹھنڈی ہوا مل جائے، کتنا لطف آتا ہوگا، کتنا سکون ملتا ہوگا. اللہ کی قسم قیامت کی گرمی کا تصور نہیں. اور اس ٹھنڈک کا بھی ساری دنیا دیکھ کر کہے گی، ارے یہ کون ہے جس کو پرندے جانتے ہیں، ارے یہ کون ہے جس کو بادل جانتے ہیں، اور یہ کھڑا تھا تو بادل نے سایہ کیا، یہ کھڑا تھا تو پرندوں نے سایہ کیا. کیا یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں، نبیوں کا مقام تو اعلیٰ. کیا یہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہے؟ نہیں. دنیا کا صدر، وزیر اعظم؟ نہیں. وہ تو کیا، ارے یہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا، اقرأوا الزہراوین فإنہما یاتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او طیر صواف تحاجان عن صاحبہما. لوگو، دنیا کے اندر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، ان 2 سورتوں سے محبت کر لو. ان کو پڑھنا شروع کر دو. روزانہ پوری پڑھو، نہیں تو آدھی پڑھو، نہیں تو چوتھا حصہ پڑھو، نہیں تو 1 رکوع تو کم از کم پڑھا کرو. ان 2 صورتوں سے تم پیار کر لو. جب تم میدان محشر میں کھڑے ہوگے، یہ دونوں صورتیں بادل اور پرندے کی شکل میں آئیں گے، اور اپنے پڑھنے والے کو عرب ہا انسانوں میں تلاش کر کے اس کے سر پہ سایہ کر دیں گے. بتاؤ، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی فارمولا، دنیا کی کوئی ڈگری، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی کیا اپنی دنیاوی ذہانت، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، چدراہٹ کی وجہ سے میدان محشر میں یہ پروٹوکول لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. تو پھر کہنا پڑے گا نا، خیرکم من تعلم القرآن. روئے زمین پر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ اس کے سر پہ سایہ کریں گے بس، نہیں. جتنی دیر یہ کھڑا رہے گا، پرندے بھی کھڑے رہیں گے، بادل بھی کھڑا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا اور وہ بڑا سخت وقت ہوگا، بہت مشکل وقت ہوگا. جب آواز پڑے گی فلاں بن فلاں آئے، اس کے حساب کا وقت ہوا چاہتا ہے، زندگی کا آ کر حساب دے. آج دنیا کی چھوٹی سی پولیس، اس کے پاس جانا ہو کہتے ہیں 4 بندے اکٹھے کر کے لے کے جاؤ. دنیا کی عدالت میں جانا ہو، بھائی بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، والدین بھی ساتھ چل پڑتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم، نہ وہاں باپ جانے کے لیے تیار، نہ بیٹا ساتھ جانے کے لیے تیار، نہ بیوی ساتھ چلنے کے لیے تیار، کوئی کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. یہ اکیلا ہی جب چلے گا تو اکیلا نہیں چلے گا. جب اس کے قدم اٹھیں گے، حدیث کے الفاظ ہے، ساتھ ساتھ پرندے بھی چل پڑیں گے، بادل بھی چل پڑے گا. یہ چل رہا ہے اور وہ بھی چل رہے ہیں. اور جب یہ جا کر کھڑا ہوگا تو پرندے ایک طرف آ جائیں گے اور بادل ایک طرف آ جائے گا. ابھی اس کا نامہ اعمال کھلا نہیں. من نوکش الحساب یہلک،
میرے آقا علیہ السلام نے کہا جس کو رب نے کہہ دیا نا تو نے یہ کام کیوں کیا، سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا۔ بس جس کو میرے اللہ نے پوچھ لیا نا کیوں، بس اب وہ جواب نہیں دے سکے گا، اس سے آگے ہلاکت ہے۔ ابھی نامہ اعمال کھلنے ہی لگے گا تو وہ ایک صورت کہے گی یا رب رہنے دے اس کا حساب، کر دے اس پہ فضل، کر دے اس کو معاف، چھوڑ دے اس کو، نہ پوچھنا اس سے، یا رب آخر بندہ تو تیرا ہے، ہمیں پڑتا تھا، اس کی ایسے ہی سفارش کر دے۔ حدیث کے الفاظ تحاجانی ان صاحبہما، یہ دونوں بقرہ اور آل عمران میرے اللہ کے ساتھ اصرار کریں گے، بار 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 منتیں، ترلے، سماجتیں، بار بار اصرار کر کے یا رب کر دے معاف، یا رب نہ لینا حساب، میرے رب نہ پوچھنا اس سے، اللہ مانتے ہیں یہ گناہگار خطا کار لیکن ہمیں تو پڑتا تھا نا، اتنا اصرار کریں گے میرے رب اس کا نامہ اعمال پوچھنے کے بغیر ہی تحاجانی ان صاحبہما، جب یہ اتنا اصرار کریں گے میرے رب ان کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنیا کی کوئی کتاب لاؤ، دنیا کی کوئی تعلیم لاؤ، دنیا کا کوئی ہنر اور فن لے کر آؤ، کعبے کے رب کی قسم اس دنیا سے جانے کے بعد نہ قبر میں تمہارے کام آئے گا نہ میدان محشر میں تمہارے کام آئے گا۔ صرف ایک کتاب ہے، ایک کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو میدان محشر میں رب العالمین تک تمہیں جا کر معاف کروا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیشفعان۔ دنیا کے اندر پہلی تو بات ہے جلدی سفارش کوئی نہیں کرتا، تو کوئی سفارش کرے بھی نا، میری سفارش ہے باقی تسی ویکھ لینا اگر تہاڈی مرضی، کہتے کہ نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں باقی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ دنیا کی سفارشیں ہیں، منہ پر سفارش اور پیچھے فون کرتا بھی تہاڈی مرضی ہے، میں تے اودے منہ تے بس آ گیا سی۔ اور دنیا میں بسا اوقات کوئی سفارش کرتا ہے اس کی مانی نہیں جاتی، دل سے بھی کرے تو ماننی نہیں جاتی، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، القرآن شافع و مشفع، نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے پیغمبر علیہ السلام کے کلمات، فرمایا لوگوں ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، شافع، یہ روز قیامت تمہارے حق میں سفارش کرے گی، ومشفع، اس کی سفارش قبول بھی ہو جائے گی، میرا رب اس کو مان بھی لے گا۔ اس کو پڑھا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ یہ قرآن پڑھنے والا جب جنت کے دروازے پر چلا جائے، جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، اہلاً سہلاً مرحبا، حیاکم اللہ وبارک فیکم وسلمکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی زندگی میں، صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ بس میں اب آخری کلمات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صاحب قرآن میدان محشر میں جب کامیاب ہوگا، اس کے بعد جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا نا، ہر ایک کا درجہ طے ہے۔ نمازی ہے نا، جنت ملے گی، لیکن ہوگا اس کا یہ فلاں محل ہے، روزے دار کا ہوگا اس کا یہ فلاں محل ہے، حتیٰ کہ شہید اس کو اتنا اونچا درجہ ملے گا، اتنا اونچا درجہ ملے گا، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ یہ چھت آپ کی کتنے فٹ پر ہوگی؟ 12-13 فٹ ہوگی، 14 فٹ ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو۔ جنت میں ایک محل ہے جس کی 100 منزلیں ہیں، 100 منزلیں، اور ہر منزل کے درمیانی فاصلہ کما بین السماء والارض، جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے، یعنی آسمان سے زمین کو 100 سے ملٹیپلائی ضرب کر دو، اتنا اونچا محل۔ اور آپ کہتے ہیں نا اللہ اس کے درجات بلند کرے، اتنا بلند ہو جائے گا، 100 منزلہ محل جنت میں۔
اور وہاں اوپر چڑھتے وقت کوئی تکلیف کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، دل میں خیال آیا آپ اوپر چلے گئے بس، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ لیکن شہید کو بھی 100 سے اوپر جانے کی اجازت یعنی طے ہے، اور صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، تیرے لیے رب نے کوئی جگہ خاص کی۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اب تیری مرضی ہے، لہلہا کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، بار بار پڑھ، تکرار کر کے پڑھ، مزے لے لے کر پڑھ، لطف کے ساتھ پڑھ، پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ آج سانس نہیں پھولے گا، ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا، مشکل نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جب تیری آخری آیت ختم ہوگی نا، سامنے دیکھنا وہاں سے تیری جنت کا محل شروع ہو جائے گا، وہاں سے تیری جنت کا محل شروع ہوگا۔ اس سے آگے کتنا ہے کہ پتہ نہیں، صرف ایک کتاب ہے جو زمین کے اوپر بھی تمہیں فائدہ دے گی، زمین کے نیچے بھی تمہیں فائدہ دے گی، جب زمین سے نکلو گے میدان محشر میں بھی تمہیں فائدہ دے گی، میرے رب کے سامنے جاؤ گے اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن یہ کتاب تمہارے ساتھ چل کے تمہاری سفارش کرے گی، اور جب تم جنت کے دروازے پر پہنچو گے تو یہ کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، صرف ایک کتاب، اس لیے کہنا پڑے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تو وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اپنے بچوں کو اس دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔